آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے ایک بار پھر تجلیات چشت میں خواجہ خواجگاں شہ خیمہ جناب جو منبع اور مرکز ہیں چشت کا، اور چشت نگر سے ہی یہ تجلیات ہیں جو پوری دنیا کو روشنی فراہم کر رہی ہیں، اور یہ وہ روشنی ہے جو باطن کی روشنی ہے، ظاہر کی جو بظاہر روشنی ہے جس کی طرف اشارتاً لطیف انداز سے مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب نے بھی کہا کہ وہ مطلب ہاتھوں میں وہ 10 اور 20 انگوٹھیاں نہیں ہوتی تھیں اور وہ شریعت کی کہیں خلاف ورزی نہیں ہوتی تھی، وہاں تو عمل ہی عمل تھا، اور وہ جو معمول تھا وہ ملفوظ بنا، اسی لیے لوگ راہ حق پر گامزن ہوئے۔ جو بھی غریب نواز کو جس نے صرف دیکھ بھی لیا، کہتے ہیں جس نے دیکھا مر ہی گیا، تیری چشم سیاہ میں ہے جادو، غیر کا دھوکہ مجھ کو نہ دے، تجھ میں اور مجھ میں تو۔ پھر بندہ اس حصار کرم و فیض سے نکلا نہیں، کیونکہ وہ اللہ کو پا چکا ہے، اور اللہ کی محبت میں جو کیف اسے نصیب ہوا، اس نے اس راستے سے اسے کبھی بھٹکنے نہیں دیا۔ کیف و مستی میں عالم کیف و مستی لٹاتا کوئی کہتا ہوا جا رہا ہے، میں مسافر ہوں طیبہ نگر کا، میری منزل در مصطفیٰ ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول کا مصداق یا اولیاء اللہ۔ آج ان کی ظاہر شخصیت سے اور اس موضوع سے ہمیں عشق و عرفان سے جو کیف اور مستی نصیب ہو رہی، جو پیغام مل رہا ہے، مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب اس کو کچھ ذرا آگے بڑھائیں گے۔ مفتی صاحب، قبلہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، ہم نے قرآن نے سرًا و علانیہ بھی کہا، اور ہم نے دیکھا کہ اللہ کی راہ میں عارفین کا قول میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ سارا جہان بھی مجھے ملے، میں خرچ کر دوں، یہ بھی تھوڑا ہے۔ تو ایک ہے ہمارا خرچ کرنا، اس سب پھونک پھونک کر لازم ہو گیا تو زکوٰۃ میں بھی ہیلے، اور ایک ہے پھر اولیاء اللہ کا خرچ کرنا، قلندر دونوں ہاتھوں سے لٹا کر رقص کر رہا ہے۔ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں، قبلہ نے بڑے پیارے انداز میں جو راہ حق پر گامزن رہنے کی بات ہے نا، خواجہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑے آسان انداز میں بیان فرمائے، اور میں یہاں پر یہ بھی کہوں گا کیونکہ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے، کیونکہ معاشرے میں بہت کچھ ہو رہا ہے، تو میں یہ کہوں گا جانبین سے کہ شریعت مطہرہ کے نام پر طریقت کا مذاق نہ اڑائیں، اور طریقت کے نام پر شریعت کے مذاق اڑانے کی کوشش نہ کریں۔ یہ ہمیں اس راستے پر لے جائے گی جہاں سے واپسی کا راستہ ممکن نہیں ہوگا۔ شریعت مطہرہ دریا ہے اور طریقت اس سے بہنے والی نہر ہے۔ دوسری بات یہ عرض کروں گا کہ جہاں پر آپ نے خرچ کرنے کی بات کی، یاد رکھیں کہ خرچ کرنا یہ اس بات کا اظہار ہے کہ بندے کے نزدیک دنیا کی دولت ہے کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، یہ جب وہ اس کے نزدیک دنیا کی دولت کسی یعنی بالکل ہے تب وہ اللہ کی راہ میں بے دریغ خرچ کرے گا، کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ صوفیاء کی اصطلاح میں زاہد اسے کہتے ہیں کہ جس کی نظر میں دنیا بے وقت ہو جائے۔ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب آقا علیہ السلام نے سوالات کیے تھے نا، تو وہی اب تفصیل کا وقت نہیں، انہوں نے یہ فرمایا کہ سونا چاندی اور یہ کوڑا کرکٹ یہ سب میری نظر میں ایک ہے۔ تو آخر میں آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ تو نے سچ کہا، تو نے ایمان کی حقیقت کو پا لیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس بڑی دنیا تھی، لیکن اللہ کی راہ میں سبحان ذی الملک والملکوت میں دیتے رہے، یہاں تک کہ فرمایا کہ مجھے بھی لے جاؤ، مجھے بھی لے جاؤ۔ اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آخر میں ایک پیالہ اور سوئی اور ایک اور چیز تھی، لیکن جب آپ نے آخر میں اسے بھی ہٹا دیا کہ دنیا ان کی نظر میں بے وقت ہے۔ بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسا اللہ کا ولی جب ایک مقام حاصل ہوا تو غیب سے ندا آئی کہ اس کو بھی دور کرو کہ اس کے پاس دنیاوی آلائشات ہیں۔ اپنے آپ کو تلاش کیا، کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی تھی نا، اپنے آپ کو تلاش کیا کہ یہ ندا کیوں آئی، تو آستین میں پوستین میں ایک ٹوٹا ہوا کوزہ رکھا ہوا تھا، آپ نے اسے بھی پھینک دیا اور فرماتے کہ وہی مقام مجھے مل گیا۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک درویش تھا جو کئی مدت تک 40 سال تک بڑی ریاضتیں کی، مجاہدات کیے، لیکن کہا کہ اسے وہ لطف حاصل نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد اس نے مخلوق خدا میں بے دریغ اللہ کا مال خرچ کرنا شروع کر دیا، کوئی بھوکا آئے، پیاسا آئے، بے لباس، جو ضرورت ہے ان کی ضرورت کو پورا کرنا شروع کیا۔ تو آخر میں کیا کہا کہ جو چیز مجھے 40 سال ریاضتیں اور مجاہدات کے بعد نہیں ملی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں مجھے عطا فرمائی۔ کیا بات ہے!